اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور اس کتاب کے آخری باب کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم زینبیہ میں زیارت کے لیے گئے تھے تو اس دور میں حرم مطہر کے اطراف میں تمام زمینیں سرسبز ہوا کرتی تھی، وہاں زراعت کی جاتی تھی اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھیں۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مرحوم ہاشم حداد کے ساتھ حرم مطہر کے صحن کے ساتھ ہی ملحقہ قبرستان میں گئے۔ زیارت قبور مؤمنین کے بعد ہم لوگ وہاں سے پیدل شام کی طرف نکل پڑے اور راستے میں بس کا بھی انتظار تھا یا کسی سواری کا انتظار تھا جو ہمیں سوار کر لے۔ تو یوں ہی ہم وہاں سے آگے سفر کر رہے تھے کہ راستے میں خواتین کو اینٹیں بناتے ہوئے مشاہدہ کیا گیا۔ مرحوم ہاشم حداد نے انہیں دیکھا اور انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ انسان کی تربیت بھی ان اینٹوں کی طرح ہے جسے یہ خواتین بنانے میں مصروف ہے، یعنی مٹی جس قدر بھی قابلیت رکھتی ہو، جس قدر بھی وہ مٹی چکنی ہو یعنی چپکنے والی ہو، خود بخود اینٹ میں تبدیل نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اسے مناسب مقدار میں پانی دینے کی ضرورت ہے، اسے مناسب انداز میں گوندھنے کی ضرورت ہے، اسے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے اور پھر اینٹ کی شکل دینے کی ضرورت ہے اور سانچے سے باہر نکال کر اسے خشک کرنے اور حرارت دینے کی ضرورت ہے۔ مرحوم ہاشم حداد در واقع ان الفاظ سے یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ سیر و سلوک میں استاد کا ہونا نہایت ضروری ہے اور استاد کے بغیر یہ سلوکی سفر انجام نہیں پا سکتا۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد اس مثال سے اور خواتین کے اس عمل سے آیت اللہ طاہرانی اور ان کے ساتھ موجود افراد کو اس چیز کی طرف متوجہ کروانا چاہتے ہیں کہ انسانی نفوس کو تکامل اختیار کرنے کے لیے استاد کی تربیت کی ضرورت ہے، یعنی استاد کے ذریعے سے انسان تربیت پائے، تب جا کر انسان کا نفس جو ہے وہ کامل ہو سکتا ہے اور تکامل اختیار کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان میں اگر استعداد، صلاحیت اور توانائی پائی جائے، لیکن اس توانائی کو نکھارنے کے لیے، اس توانائی کو جو ہے وہ باقاعدہ شکل دینے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے اور مخصوص انداز میں اس کی تربیت کرنے کے لیے اگر استاد موجود نہ ہو تو وہ توانائی قابلیت میں تبدیل نہیں ہوگی، وہ قابلیت رہے گی، فعلیت میں تبدیل نہیں ہوگی۔ لہٰذا سالک جس قدر ان مراحل کو طے کرے گا، اسے خوف اور سرور کے مراحل سے عبور کرنا ہوگا، اسے قبض و بسط کے مراحل سے عبور کرنا ہوگا، اسے وعد و وعید کے مراحل سے اور کیفیات سے عبور کرنا ہوگا، اسے ایسے اعمال انجام دینا ہوں گے جو اس کے وجود سے حجابات کو ہٹائیں اور اسے توحید کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرے، نور کی طرف رہنمائی کرے۔ ابھی انسان کے وجود پر حجاب موجود ہے، جب تک یہ حجاب برطرف نہیں ہوں گے انسان تکامل کی طرف جو ہے وہ گامزن نہیں ہوگا اور سالک توحید کامل کے مراحل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا ایک سالک کو ان تمام طولانی مراحل سے عبور کرنے کے لیے اور گزرنے کے لیے ایک استاد کامل کی ضرورت ہے جو اسے تعلیم دے، جو اس کی تربیت کرے، جو اس کے وجود میں تصرف کرے اور جو اس کو ان مراحل سے
عبور کرتے ہوئے اس کے وجود میں موجود صلاحیت کو، توان کو، استعداد کو فعلیت میں تبدیل کرے اور اسے کامل انسان بنائے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ طہرانی نقل کرتے ہیں مرحوم ہاشم عداد سے کہ استاد کی سرپرستی اور استاد کی ولایت کے ماتحت انسان اسی گیلی مٹی کی طرح ہے کہ جیسے یہ گیلی مٹی ہے لیکن اس میں ممکن ہے پانی کی مزید مقدار اضافہ کرنا پڑے، ممکن ہے اسے گوندھنا پڑے، اور پھر گوندھنے کے بعد اسے سانچے میں ڈھالنا یہ ضروری ہے تاکہ مناسب شیپ اختیار کر سکے، اور پھر اسے اس سانچے سے نکالنا، دھوپ دینا اور حرارت دینا، یہ تمام مراحل کے لیے ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ مٹی جو ہے وہ ایسے ہی اینٹ میں تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ لہٰذا مرحوم حداد کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں یہ زمین جو ہے اس پہ مٹی تو موجود ہے اور اس مٹی پر بارش بھی پڑتی ہے، لہٰذا اگر 1000 سال گزر جائیں اس زمین کے اوپر جو مٹی ہے اور مٹی کے اوپر بارشیں آ رہی ہیں، اور بارشیں پڑنے کے بعد اس کے اوپر سورج کی شعاعیں بھی اپنی تپش کو اس کے اوپر ڈالتی ہیں، حرارت دیتی ہیں اس کو، اور یہ اسی طرح سے ہزاروں سال پڑی ہوئی ہے لیکن اینٹ میں تبدیل نہیں ہو رہی ہے۔ پس معلوم ہوا مٹی اگر 1000 سال پانی کو دیکھے، 1000 سال سورج کی حرارت کو بھی دیکھے تو وہ مٹی اینٹ میں خود بخود تبدیل نہیں ہوگی، بلکہ اس مٹی کو اینٹ میں تبدیل کرنے کے لیے ایک مربی خارجی کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس مٹی کو اٹھائے، اس میں مخصوص مقدار میں پانی کو اضافہ کرے، اسے باقاعدہ گوندھے، اسے سانچے میں ڈھالے اور پھر سانچے سے نکال کر اسے خشک کرے، حرارت دے تاکہ وہ اینٹ بننے کے قابل ہو، ویلیو پیدا کر جائے۔ انسان بھی اسی طرح سے ہے کہ انسان اگر 1000 سال یوں ہی پڑا رہے اور اس میں توان ہے انسان کامل بننے کی، اس میں توان ہے ایک موحد بننے کی، اس میں توان ہے کہ وہ فرش سے عرش تک جائے، لیکن جب تک ایک استاد کامل اس کی رہنمائی نہیں کرتا، اسے ان تمام مراحل سے عبور نہیں دیتا، جو اسے ایسے اعمال نہیں بتاتا جو اس کے وجود سے حجابات کو برطرف کرے، یہ انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں اور توانائیوں کے باوجود انسان کامل میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک مربی خارجی کا ہونا، ایک استاد کا ہونا جو میرے وجود کے علاوہ ہو، یہ نہایت ضروری ہے کہ جو میرے وجود میں پائی جانے والی قابلیت کو، صلاحیت کو فعلیت میں تبدیل کرے، یہ اس استاد کا کمال ہے۔ پس استاد کے لیے شرائط ہونی چاہیے۔ شرائط میں مرحوم ہاشم حداد سے نقل کرتے ہیں آیت اللہ طہرانی کہ استاد کا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے، استاد کا شیعہ ہونا یہ ضروری ہے، استاد کا خود توحیدی مقامات طے کر کے اعلیٰ منازل پر پہنچا ہونا یہ ضروری ہے۔ پس استاد شاگرد کی تربیت کرنے میں مہارت رکھتا ہو، یہ صلاحیت بھی اس میں ہونا ضروری ہے۔ بس اوقات استاد مومن ہے، شیعہ ہے، مسلمان ہے اور توحیدی مراحل سے عبور بھی کر چکا ہے، لیکن آگے کسی شاگرد کو تربیت کرنے کی صلاحیت اور مہارت اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ مہارت نہیں ہے تب بھی وہ انسان کو انسان کامل نہیں بنا سکتا۔ اگر وہ خود توحیدی مراتب کو طے نہیں کر چکا تو انسان کو انسان کامل نہیں بنا سکتا۔ پس انسان کامل بننے کے لیے جس استاد کی ضرورت ہے اس استاد کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی وہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معتقد ہو، مسلمان ہو اور ان کی شریعت کا پابند ہو۔ شیعہ ہونا ضروری ہے، یعنی حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور ان کے جانشینوں کی ولایت کا اقرار کرتا ہو اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ایک پیروکار انسان ہو۔ جب اس میں یہ دو خصوصیات پائی جائیں، یعنی وہ مسلمان بھی ہے اور وہ شیعہ بھی ہے، تو یہ درواقع ایسے ہے کہ اس کی روح عالم قدس میں پرواز کرنے کے لیے دو پر رکھتی ہے، ایک اسلام ہے اور ایک ولایت ہے۔ ان دو پروں سے وہ عالم قدس میں پرواز کرے گا۔ اب ایسی خصوصیات کا حامل استاد جس کی طینت پاکیزہ ہے، جس نے ان مراحل کو طے کیا ہوا ہے، یہ استاد دوسرے
انسانوں میں پوشیدہ صلاحیتوں کو کشف کر سکتا ہے، جان سکتا ہے، ان افراد کو اخذ کر کے انہیں ختم نبوت کی تعلیمات اور ختم ولایت کی تعلیمات کے مطابق انہیں تربیت کر سکتا ہے اور انہیں کمال تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پس جو انسان خود ان شرائط کا حامل ہوگا وہ آگے کسی شخص کی تربیت کر سکتا ہے، کسی شخص کی دستگیری کر سکتا ہے اور اسے انسانیت کے عظیم ترین مرتبے پر پہنچا سکتا ہے۔ پس اگر انسان مسلمان یا شیعہ نہ ہو، یعنی خاتم الانبیاء کے رویے کو نہ جانتا ہو، ان کی تعلیمات کو نہ جانتا ہو، یعنی مسلمان نہیں ہے، یا خاتم الاوصیاء تک ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت کو تسلیم نہ کرتا ہو، تو ایسے انسان میں گویا کہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی رہنمائی کر سکے، کسی دوسرے انسان میں موجود صلاحیتوں کو، استعداد کو فعلیت میں تبدیل کرے اور اسے انسان کامل بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پس استاد کا مسلمان ہونا ضروری ہے، استاد کا شیعہ ہونا ضروری ہے، اور پھر خود ان مراحل سے عبور ہونا ضروری ہے۔ اگر استاد ان مراحل سے عبور نہ کیے ہو تو در واقع وہ ان مراحل میں موجود اسرار اور رموز کو نہیں جانتا ہوگا۔ وہ رویہ خاتم کو تو جانتا ہے، رویہ ختم ولایت کو بھی وہ جانتا ہے، لیکن چونکہ اس کی خود کی تربیت اس انداز میں نہیں ہوئی ہے اور وہ خود سے اپنے نفس کو کامل نہیں کر چکا، تو وہ کسی دوسرے کی تربیت کیسے کرے گا؟ پس نفوس جس قدر بھی قابل ہوں، جس قدر بھی ان میں توانائی، استعداد اور صلاحیت پائی جائے، وہ خود کو اپنی سوچ اور اپنے ارادے کے مطابق جو ہے وہ کامل نہیں کر سکتے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم مستحبات پر عمل کریں، ہم شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان شدہ ریاضتوں کو انجام دیں، تو کیا مستحبات پر عمل کرنے سے، شریعت میں بیان شدہ جو ریاضتیں ہیں ان ریاضتوں کو انجام دینے سے کیا انسان خود سے ان منازل کو طے کر سکتا ہے؟ تو جواب منفی میں ہے کہ نہیں، انسان کو استاد اور مربی کی ضرورت ہے، انسان ان مراحل کو طے نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس راستے میں انسان کے نفس نے عبور کرنا ہے اور کمال حاصل کرنا ہے۔ نفس خود کو خود سے کیسے عبور دے سکتا ہے؟ یعنی میرا نفس ہے اور وہ چاہتا ہے کمال حاصل کرے، اور اس کمال تک پہنچنے کے لیے میرے نفس کو خود سے گزرنا ہے، خود کو اپنے پیروں تلے روندنا ہے تاکہ فنا کے مرتبے پر پہنچا جا سکے۔ لیکن جب تک یہ نفس میرے ساتھ ہے، میں فنا کے مرحلے تک تو خود سے خود بخود نہیں پہنچ سکتا۔ پس ایک باہر سے ایک عامل کا ہونا ضروری ہے کہ جو میری تربیت کرے اور مجھے فنا کے مراحل تک پہنچنے میں میری مدد کرے اور میری رہنمائی کرے۔ عزیزان محترم، یہاں آیت اللہ طہرانی در واقع اس منطق کو بیان کر رہے ہیں کہ نفس سے عبور کرنا ہے ایک انسان نے، تو گویا کہ اس نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے نفس سے عبور کرے اور فنا تک پہنچے۔ پس یہ ارادہ انسان کا خود اس نفس کی چاہت ہے نا کہ میں چاہتا ہوں فنا فی اللہ اور بقا باللہ تک پہنچوں۔ پس یہ میرے نفس کی خواہش ہے، میں اپنے نفس کی خواہش کے ساتھ اس نفس سے کیسے عبور کر سکتا ہوں؟ پس مجھے اس نفس سے عبور کرنے کے لیے، اس نفس کو اپنے پیروں تلے روندنے کے لیے جو اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنا ہے، تو انہی نفسانی خواہشات میں سے ایک خواہش جو ہے وہ سیر و سلوک کا بلند رتبہ، بلند مقام حاصل کرنا ہے، جو خداوند متعال کی وجود میں، اس کی ذات میں فنا ہونے کا مرحلہ ہے۔ تو یہ میری خواہش ہے، میرے نفس کی خواہش ہے، اور یہ میرے نفس کی خواہش کو پیروں تلے روند کر اس نفس سے عبور کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک انسان کے لیے کوئی مربی اور کوئی رہنما اور کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو۔ پس انسان کا نفس جس قدر بھی ہاتھ پیر مارے، جس قدر بھی ارادہ رکھتا ہو، جس قدر بھی تڑپ رکھتا ہو، جس قدر بھی طلب رکھتا ہو، اس کی نفسانی خواہش ہوگی کہ وہ فنا فی اللہ کے مرتبے پر فائز ہو، اور اس نفسانی خواہش کو بھی کچلنے کے لیے، یعنی اس نفس سے عبور کرنے کے لیے اور گزرنے کے لیے اسے باہر سے ایک مربی کا ہونا ضروری ہے جو پہلے سے ان مراحل کو
طے کر چکا ہو۔ لہٰذا اس بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سیر و سلوک میں استاد کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں سے تسلسل بھی لازم آتا ہے کہ باقاعدہ حضرت ختمی مرتبت اور حضرت سید الاوصیاء سے یہ سلسلہ شروع ہو، اور باقاعدہ اسی طرح سے لوگوں کی تربیت کی جائے، اور ایک استاد دوسرے شاگرد کی تربیت کرے، اسے کمال تک پہنچائے، اور پھر وہ استاد جو ہے وہ آگے اپنے شاگردوں کو کامل کرے، اور یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ آج کے دور تک پہنچنا چاہیے تاکہ لوگوں کی تربیت ہو سکے۔ وگرنہ اگر جو شخص خود کمال تک نہیں پہنچا ہوا وہ کسی دوسرے کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ پس انسان نے خود کو قربان کرنا ہے، انسان نے اپنے نفس سے عبور کرنا ہے، اور اس قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ قربانی غیر کے ہاتھوں میں ہو۔ انسان خود اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو قربان نہیں کر سکتا، اور اگر خود کو قربان کرنا بھی چاہے تو یہ اس کی خود کی خواہش ہے، خود کی ایک طلب ہے، اور یہاں نفسانی خواہشات کو پیروں تلے روندنا ہے۔ پس انسان کے لیے کمال، انسان کے لیے خدا میں فنا ہونا، یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کو باہر سے ایک مربی، ایک رہنما، ایک مرشد، ایک استاد اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ پس استاد ایسا جو خود مرتبہ کمال تک پہنچا ہو۔ اب ایک ایسا استاد ہمیں نیم حکیم مل جاتا ہے جو ابھی مرتبہ کمال پر فائز نہیں ہوا، یعنی روش خاتم النبیین اور خاتم الوصیین کو وہ ان کی سیرت کے مطابق معلوماتی حد تک تو وہ جانتا ہے، لیکن خود ان مراحل سے ابھی عبور نہیں کیے ہوئے، خود توحید خالص تک وہ شخص نہیں پہنچا ہوا۔ اس کی معلومات نظری ہیں، یعنی عرفان نظری میں اس نے کام کر رکھا ہے، لیکن عرفان عملی میں وہ استادی کے درجے پر نہیں پہنچا، اور خود ان مراحل سے عبور نہیں کیے ہوئے ہے۔ وہ عرفان نظری کو تو بیان کر سکتا ہے، لیکن عرفان عملی کے میدان میں وہ ناقص ہے۔ لہٰذا ایسا استاد بنانا غلط ہے۔ انسان ایسے شخص کو استاد نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ خود ابھی کامل نہیں ہوا، خود تربیت یافتہ نہیں ہے، اور جو خود تربیت یافتہ نہ ہو، جو خود کسی مقام تک نہ پہنچا ہو، جو خود ان مراحل سے عبور نہ کیے ہو، جو ان مراحل کے اندر پائے جانے والے جو نشیب و فراز ہیں ان کو نہ جانتا ہو، وہ کیسے کسی دوسرے شخص کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ پس جس انسان میں خود سے صلاحیت موجود نہیں ہے وہ کسی دوسرے کو کیسے اس صلاحیت تک پہنچا سکتا ہے؟ لہٰذا فلسفے میں یہ قانون بیان کیا جاتا ہے کہ فاقد شے معطی شے نہیں ہو سکتی ہے، یعنی ایک شخص میں خود صلاحیت موجود نہیں ہے، ایک شخص میں خود خامی موجود ہے، خود فقدان موجود ہے، وہ کیسے کسی دوسرے شخص کو عطا کر سکتا ہے؟ مثلا مثال اس کی یوں ملموس دی جا سکتی ہے کہ میرے پاس 1,00,000 روپیہ نہیں ہے، میں کسی کیسے دوسرے شخص کو 1,00,000 روپیہ عطا کر سکتا ہوں؟ پس دوسرے کو دینے کے لیے میرے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر میں خود فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوں، اس مقام تک پہنچا ہوں، تو کسی دوسرے کو فنا فی اللہ تک پہنچانے کے لیے اس کی دستگیری کر سکتا ہوں، اسے ہاتھ سے پکڑ کے بلندیوں تک کھینچ سکتا ہوں، چونکہ میں اس مرتبے پر فائز ہوں۔ لیکن اگر میں خود اس مرتبے پر فائز نہیں ہوں تو عزیزان محترم کسی دوسرے کو اس مرتبے تک پہنچانے کی صلاحیت اور توان نہیں رکھتا۔ لہٰذا سیر و سلوک میں استاد کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مرحوم ہاشم حداد نے یہ تشبیہ دی ہے کہ اگر ہزاروں سال یہ مٹی اسی طرح سے زمین پر پڑی رہے، اس پر بارشیں برستی رہیں، اس پہ سورج اپنی روشنی اور اپنی تپش کو ڈالتا رہے، لیکن 1000 سال بعد بھی یہ مٹی جو ہے وہ اینٹ میں تبدیل نہیں ہوگی، ارزش مند نہیں ہوگی، اس کی ویلیو نہیں بنے گی۔ انسان بھی اسی طرح سے اگر 1000 سال یوں ہی پڑا رہے اور انسان کے وجود میں جو ہے وہ توانائیاں بھی ہوں، انسان واجبات پر بھی عمل کرے، انسان مستحبات پر بھی عمل کرے، اور انسان اس راستے پر چل کر
اعلیٰ منازل تک پہنچنا چاہے، انسان اعلیٰ منازل تک نہیں پہنچ سکتا، اسے ایک مربی کا ہونا ضروری ہے کہ جس مربی کی پشت پر تائید جو ہے وہ ختم نبوت کی اور سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ولایت کی مہر اس کے اوپر ثبت ہو اور باقاعدہ وہ ان منازل سے عبور کر چکا ہو اور خود انسان کامل ہو چکا ہو، چونکہ فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے استاد کامل کو تلاش کرنا یہ ضروری ہے۔ سوال پھر وہیں آ کر رک جاتا ہے۔ ہم اپنی دوسری گفتگو سے، دوسرے دروس سے استفادہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایسے استاد کو کیسے تلاش کریں، ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں استاد کامل نہیں ملتا، تو یہاں مرحوم آیت اللہ بہجت کا جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ فرماتے تھے کہ استاد علم است و معلم واسطے، استاد علم ہے، معلم جو ہے وہ وساطت کا کردار ادا کرتا ہے۔ آنچے میدانید زیر پا مگزارید، جو آپ جانتے ہیں اسے اپنے پیروں تلے نہ روندیں، یعنی اپنی معلومات کو پامال نہ کریں۔ لہٰذا جو انسان اپنی معلومات پر عمل کرتا ہے، خداوند متعال اسے مجہولات کا علم عطا کر دیتا ہے۔ من عامل بما عامل، جو عمل کرتا ہے اس چیز پر جسے وہ جانتا ہے، ورثہ اللہ علم ما لا یعلم، اللہ اسے وہ علم عطا کرتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ تو عزیزان محترم، یہاں ضروری ہے انسان اپنی معلومات پر عمل کرے، خداوند متعال اسے خود استاد فراہم کرے گا۔ مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ در و دیوار اس کے لیے استاد کا کردار ادا کریں گی۔ خداوند متعال پر لازم ہے کہ ایسے شخص کے لیے مربی اور رہنما کا انتظام کرے کہ جو انسان جد و جہد کرتا ہے، جو انسان کوشش کرتا ہے، جو انسان تلاش کرتا ہے، جس انسان میں تڑپ پائی جاتی ہے، جس انسان میں استاد تک پہنچنے کی تڑپ ہو، اسے استاد مل جاتا ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد مجتہد تہرانی یعنی شیخ محمد تقی آملی، جن کی قبر یہاں باغ رضوان حرم مطہر امام رضا میں ہے، ان سے کہا کرتے تھے کہ اگر انسان اپنی آدھی زندگی استاد کو تلاش کرنے میں لگا دیتا ہے اور آدھی زندگی گزارنے کے بعد وہ استاد کامل تک پہنچ جاتا ہے، تو اس نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا ہے اور خداوند متعال نے اسے اب کامیابی سے ہمکنار کر دیا ہے۔ تو یہاں مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی آملی چونکہ اپنی زندگی کے 50 سال گزارنے کے بعد، 50 بہاریں دیکھنے کے بعد وہ آغا قاضی تک پہنچے تھے، لہٰذا ان سے یہ کہا کہ اگر آدھی زندگی بھی گزر گئی ہے اور اب آپ استاد کامل تک پہنچے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا۔ استاد کامل ہے کہ جو اب آپ کو کمال کی منازل سے جو ہے وہ ہمکنار کرے گا، آپ کو کمال عطا کرے گا۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خداوند متعال ہمیں بھی ایسا استاد کامل عطا کرے کہ جو ہمیں ان مراحل سے عبور دے کر کمال کی منزلوں پر فائز کرے۔ حضرت صاحب العصر والزمان کی ظہور کے لیے دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کی جو بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو برطرف فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم میں دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔